دل کی بات کر لیتے ہیں کچھ. آپ کا جو دل ہے وہ جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں ایسا دل نہیں رکھتے جو دکھتا ہے, لیکن آپ کا دل دکھا ہے یہ جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے جو راہیں الگ کی, دیکھیں رابطہ آپ کا ختم ہوا. دل تو دکھتا ہے, ضرور دکھتا ہے, اور الگ ہونے پر بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. میں تو جب 2010 میں آیا تھا تو میں منسٹر تھا, میں واحد وزیر تھا جو میں نے استعفیٰ دے کر ادھر آیا کہ ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں گے اور ریفارم لائیں گے اور اکانومی بہتر ہوگی, انڈسٹری آئے گی اور ڈالر آئے گا اور پتہ نہیں کیا کیا, اس ملک پہ ایک اللہ کا رحم بڑھ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک سوچ تھی جو سب کی تھی اور ہے ابھی بھی کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. خان میں سمجھتا ہوں کہ اچھا لیڈر ہے, سب کچھ ہے, نوز ایوری تھنگ, اس کو سارے طریقے آتے ہیں, لیکن اس نے وہ اپنی گورنمنٹ میں وہ چیز استعمال نہیں کی. میں خود 3 سال بحث کرتا رہا کہ بھائی ہم نے اس کے پی میں ریفارمز کیے, پولیس کو نے ڈیلیور کیا, عوام کو ان کو انڈیپینڈنٹ کیا, ایجوکیشن کو بہتر کیا, ٹیچر کو حاضر کیا, ڈاکٹر لائے, یہ صحت کارڈ لائے, بلین ٹریز کا پروگرام میں نے شروع کیا, روڈز بنے, بہت کچھ ہوا, مساجد بننے شروع ہو گئے, سولر لگانے, بڑا کچھ ہم نے کیا. کبھی کسی کے پاس ٹائم ہو تو وہ دیکھ لیں آپ کو زمین آسمان کا. میں نے اس وقت کہا تھا میرا مقابلہ شہباز شریف سے, تو میں نے جو ریفارم کیا, آپ کے پی کے لوگوں سے پوچھیں ان کو کہ ان کا رزلٹ کیا ہوا. تو مجھے مایوسی بہت ہوئی, دل خفا بھی ہوا, اور ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے. اور 9 مئی جو تھا وہ لاسٹ نیل ان دا کافن تھا, مطلب آخری کیل ٹھوکی گئی. ہاں وہ تو بہت غلطی ہوئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میں تو ہر انٹرویو میں بتایا کہ یقین کریں ہمیں یہ نہیں پتا تھا, جتنے سینئر لیڈرشپ تھا اس کو اعتماد کوئی نہیں لیا کہ عمران خان گرفتار ہوں گے تو لوگوں کو کدھر لے کے جانا ہے. ہم سب کو شوق ہوا, سارا ملک شوق ہوا کہ یہ کیسے ہوا, گورنر ہاؤس کیوں نہیں ہم گئے, ہم چیف منسٹر ہاؤس کیوں نہیں گئے, ہم وزیروں کے گھر کیوں نہیں گئے, ہم نے حکومت کے خلاف کیوں نعرہ نہیں لگا, پی ڈی ایم کے خلاف, وہ ہم جا کے ڈائریکٹ ادھر لڑ پڑے. تو یہ تو اگر انقلاب لانا ہے تو پھر تو مشکل ہے, ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنی فوج کے خلاف انقلاب لائیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو غلط ہوا, لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے, وہ بھی کہا جاتا ہے جی قانون کے ساتھ زیادتی ہوئی, آئین کو مروڑا توڑا گیا, پھر اس کے بعد مزید قانون سازیاں بھی اس حکومت نے جاتے جاتے کر لی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, میاں صاحب کی واپسی کیا کوئی ڈیل والا معاملہ ہوگا یا انصاف ملے گا؟ دیکھیں میاں صاحب کو جو سزا ہوئی اللہ کو پتہ ہے صحیح ہے غلط ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی سزائیں ہوتی, ہر ایک کو کیئرفل رہنا چاہیے. تو آنے کا مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ آئے گا. اچھا, جب تک اس کو کلیئر راستہ نہیں ملے گا. نہیں, کلیئر راستہ کیا ہوتا ہے, گرین سگنل فرام اسٹیبلشمنٹ یا ویدر لائرز جو بھی ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے, لیکن اس کا کیس ایسا ہے نا کہ ایک چیز سزا ہو چکا ہے, اپیل والا سسٹم ختم ہو گیا کہ اپیل بھی نہیں کر سکتے. اب پتہ نہیں کون سا راستہ ہوگا, جس ایک کیس کی ڈیسیجن ہو چکی پھر اس کے بعد راستہ گیٹ نمبر 4 سے ہوتا ہے. آپ کو راستہ ہموار کریں ان کا نہیں, وہ راستے اس میں عدالتوں میں اس طرح. اچھا, ایک فلپ سائڈ پہ خٹک صاحب یہ بات بہت اہم کہی جاتی ہے کہ کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور اٹک جیل میں اس وقت ہیں, وہ کسرت بھی کرا رہے ہیں, صبح ناشتے بھی پھر ہو رہے ہیں, بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں, ان کو جانماز نہیں دی گئی. مبشر کا تھوڑا اعتراض تھا, میرا خیال ہے ان کو دے دیا گیا ہے, یا کوئی انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن بھی مانگا تھا. خان صاحب واقعی میں یہ اتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایک آپٹکس کے لیے, ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہے, دوسرا سابق وزیر اعظم باہر گیا تھا, پلیٹلیٹس گر رہے تھے, صحت خراب تھی, اب وہ واپس آئے اور اس کو ایک گرین سگنل مل جائے, اس کے کیسز بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں, کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی یا یہ انفیئر ہوگا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا ریئلی, مطلب آئی ڈونٹ نو. دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم تو شام بیٹھے ہوتے ہیں اور خبر آتی ہے کہ وہ حب علی اور بغض معاویہ والا معاملہ ہے. میں 2 دفعہ ہماری گورنمنٹ بیچ میں سے ٹوٹی, ایک دفعہ دوپہر کو, ایک دفعہ رات کو 2 بجے, کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ جا رہے ہو کہ نہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے. دوپہر میں کون ٹوٹا, رات میں پچھلی جو ایک مشرف اس کے ضیاء الحق کے دور میں اور ایک غلام اسحاق خان کے دور. اچھا, تو دن اور رات دونوں میں ہو جاتا ہے, صبح بھی جب مرضی کریں. کوئی وقت کی قید نہیں. میرے سے آپ ضرور ایک ٹیکس کی, ہاں میں ٹیکس پہ آ رہی تھی. ٹھیک, دیکھیں یہ ملک میں جو دیکھ رہا ہوں اور جو گورنمنٹ کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے بڑے بڑے بیانات دیکھ رہا ہوں, یہ ملک کبھی نہیں ترقی کر سکتا, میرے سے لکھ کے لے. کیونکہ ہمارا ملک کا ٹیکس نظام جو ہے نا, اس وقت ہم 7,000 ارب روپے ٹیکس سے لاتے ہیں اور ملا کے 13-14 ہزار ارب.
اس سے 100 سال میں ملک نہیں بڑھ سکتا. اگر یہ 7,000 سے 8 ہو جائے گا، 8 سے 9 ہو جائے گا تو کون سا تیر مار لے گا. یہ ٹیکس جب تک کم سے کم 10 ٹائمز نہیں بڑھے گا ہم اس دلدل سے نہیں نکلیں گے. اور آپ کا حل ہے؟ اب اس کا حل ہونا چاہیے. اب حل ہے، آپ یورپ امریکہ دیکھیں، کیا امریکہ یا یورپ یا جو ملک ترقی کر رہا ہے یا کر چکا ہے، کیا وہ انڈاکومنٹڈ ہے؟ کیا ان کا ریکارڈ کوئی نہیں ہے؟ آج امریکہ کو انڈاکومنٹ کر دو، امریکہ ہفتے میں ڈوب جائے گا. کیونکہ سارا یہاں پر اس ملک میں دنیا میں لوگ امیر ہیں، ہمارے ملک میں ٹیکس نہیں دیتے، اس کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ کار بھی ہے. میں 3 دفعہ اپنے کیبنٹ میں پیش کر چکا ہوں، عمران خان کو 10 دفعہ بتا چکا ہوں. کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں. فائنانس منسٹر، فائنانس سیکرٹری فیڈرل کو بلا کے میٹنگ کر کے بتایا. کبھی کہتے ہیں بندے ہی نہیں ہیں، کبھی کیا. مطلب اس دنیا میں جب ڈاکومنٹڈ ہم پاگل ہم کیوں نہیں کریں. میں گارنٹی دیتا جس نے اس ملک میں ڈاکومنٹ کیا اپنی اس کو ٹیکس سسٹم کو، تو آپ کی 100,000 ارب روپے تک جاتا ہے. لوگ اتنے امیر ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ کے پاس پاکستانی روپے آ جائے گا. آپ کا یہ قیمتیں یہ خود گریں گی، بجلی یہ وہ سارے گریں گی. پھر آپ کو شارٹیج آئے گا ڈالر کا. ڈالر کے لیے اگر آپ کے پاس اتنا پاکستانی روپے آ جاتا ہے تو آپ جو بھی ڈالر میں پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے انڈسٹری میں، اس کو ٹیکس فری کر دو. آپ کا ادھر سے ڈالر آ جائے گا. پیسہ جو ٹیکس ملے تو پاکستانی ملے تو وہ آپ کا ادھر سے آ جاتا ہے. پھر جو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو بھی ٹیکس فری کر دو تاکہ اس سے بھی ڈالر آئے. تو 2 طرف سے آپ سے ڈالر آئے گا، ایک طرف سے پاکستانی روپے آئے گا، تب یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ویسے ہم ہوا میں لگے ہوئے. میں ان کی سب باتیں دیکھ رہا ہوں، میٹنگ دیکھی ہے، سب دیکھیے، جسٹ وہی پرانا ایک غصہ پیٹا نظام. بھائی دنیا میں ہے نا، کیوں نہیں فالو کرتے ہیں؟ امپورٹ ایکسپورٹ دونوں پر آپ جو ہے. میں نے ان سے بات کی، سیکرٹری کو بلایا فائنانس میں، کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. میں کہ لوگ کون سا مسئلہ ہے؟ بیکار بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے کمپیوٹر ماسٹرز ہیں، 50,000 کمپیوٹر لے کر تحصیلوں میں بٹھا دو، آپ 1 مہینے میں یہ ہو جائے گا، اس میں رجسٹر ہو جائے گا. پھر رجسٹر نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے شرائط ہیں کہ پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. سارا جی میں نے بنا کے دیا ہے، لیکن نہیں کرنے والے. جب کرنا ہی نہیں ہے اور پھر بڑی خان صاحب کو آپ نے یہ آئیڈیا دیا تھا کوئی 10 دفعہ کبھی زندگی کو پوچھ لینا. پھر کیا انہوں نے کہا؟ وہ ہاں کہتے صحیح کہتے. پھر کیوں نہیں کرتے ہیں. تو اصل رکاوٹ کون تھی؟ اصل یہی تھا، اس خود ہی رکاوٹ ہے. اس کو جو بات کہو ٹھیک ہے، اگلے دن پوچھو تو کچھ بھی نہیں، ہوا میں اڑ گئی. تو یہ آپ آئیڈیا امپلیمنٹ کرانے کے لیے کس سطح تک جا سکتے ہیں؟ آپ نے کس سے مزید اب آگے کس سے؟ یہ میں مجھے جو بھی ملا، چاہے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں، چاہے پاکستانی یا ہیڈز ہیں، سب سے بات کی ہے کہ جب تک آپ پاکستان کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، آپ بھی یاد رکھنا زندگی میں جو آئے گا اس ملک میں اس کو ڈاکومنٹ کرے گا، طریقہ کار ہوگا، لوگوں کی خوشی ہوگی. کیونکہ یہاں پر آپ کا پبلک بہت امیر ہے. آپ باہر جائیں نا، یہ گاڑیاں دیکھیں، یہ بنگلے دیکھیں، یہ کہاں تھے؟ میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا ہمارے صوبے میں غربت نہیں ہے. لوگ ہنس پڑے. بھائی میں دیکھ رہا ہوں جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، پھٹے ہوئے جوتے ہوتے، ملیشیا کے ٹوٹے لگے ہوتے تھے، آج ان کے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں بے حساب. میرے گاؤں میں 4 گاڑیاں ہوتی، اب 4,000 گاڑیاں. کہاں سے؟ وہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا. اب اس سے کوئی 10,000 دے گا، کوئی 2,000، کوئی لاکھ، کوئی 2 لاکھ، یہ بنے گا. ادروائز یہ جو مرضی لگے رہنا. میں ان کو قرضے لوگے، پھر اور آپ کے قرضے بڑھیں گے، سود بڑھے گا، مہنگائی ہوگی، لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی. یہ نہیں ہے طریقہ. کسی نے انہوں نے 1.5 سال کیا، کوئی دی ہمیں پروگرام پالیسی دی ہے کہ کس طرح نکلیں گے اس عذاب سے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.